اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، امام مہدی علیہ السلام اور جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے سلسلے کی دوسری اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد استعمال ہونے والے ذرائع نقل و حمل یعنی گاڑیوں، جہازوں اور بحری جہازوں پر بات کی اور امام علیہ السلام اور ان کی فوج کے زیر استعمال آنے والی ٹرانسپورٹ مشینری پر معلومات آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ دجال کس قسم کی سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اپنا غلام بنائے گا اور کون سے نقل و حمل کے ذرائع یعنی موڈ آف ٹرانسپورٹیشن استعمال کرے گا۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو کن مطالب پر ہے اور اس میں آپ کو کس قسم کی تفصیلات ملیں گی، یہ آپ ویڈیو دیکھ کر ہی اندازہ لگا سکیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، البرزنجی نے اپنی کتاب الاشاع کے صفحہ 217 پر بیان کیا ہے کہ دجال ایک اعرابی سے کہے گا، اگر میں تمہارے باپ اور ماں کو تمہارے لیے زندہ کر دوں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم گواہی دو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ اعرابی کہے گا، ہاں۔ تو دو شیاطین اس کے باپ اور ماں کی شکل اختیار کر لیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا اس کی پیروی کرو کیونکہ یہ تمہارا رب ہے۔ ناظرین معظم، اس سلسلے میں اب تک کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی پیش رفت انتہائی حیران کن ہے۔ پچھلی کوئی 3 دہائیوں سے کلوننگ پر کام ہو رہا ہے اور ڈالی نامی ایک بھیڑ کو کلون کر کے بنانے کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ نیز سپر ہیومن جیسے سیکرٹ ترین پروجیکٹ پر امریکہ اور چائنا کام کرتے رہے ہیں۔ چند سال پہلے تک یہ سننے میں آ رہا تھا کہ اس میں انہوں نے کافی حد تک کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ناظرین، سپر ہیومن ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے یہ ممالک مختلف انسانوں کے جینز لے کر ان میں مختلف جینیٹک تبدیلیاں کر کے ایک ایسا انسان بنانا چاہتے ہیں جو عام انسانوں سے کئی گنا زیادہ جسمانی اور ذہنی طاقت و استطاعت کے ساتھ جنگ کے میدان میں پرفارم کر سکے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کھولتے ہوئے تیل میں ہاتھ ڈال دیں تو انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو کئی میل دوڑنے پر بھی نہیں تھکتے۔ کچھ ذہنی طور پر اتنے شارپ اور طاقتور ہوتے ہیں کہ ان کی ذہنی صلاحیتیں عام انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ہم میں ایسے ہوتے ہیں جن کے مسلز یعنی پٹھوں میں نشو و نما کی صلاحیت عام انسانوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اگر ایسے لوگ باڈی بلڈنگ یا دیگر ورزشیں کرتے ہیں تو بہت جلد اپنا فگر مینٹین کر لیتے ہیں۔ مختلف انسانوں کے ڈی این اے اور جینز میں سے ان کی منفرد خصوصیات کو ایک جرثومے میں اکٹھا کر دینا اور پھر اس سے ایک ایسا انسان پیدا کروانا کہ جس میں یہ تمام غیر معمولی صلاحیتیں یکجا ہوں، سپر ہیومن کہلاتا ہے۔ لیکن کچھ عرصے سے اس سپر ہیومن پروجیکٹ کے بارے میں کچھ زیادہ سننے کو نہیں مل رہا، کیونکہ اب ان ممالک نے اپنی توجہ روبوٹک سولجرز بنانے کی طرف مبذول کر لی ہے۔ آپ نے اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ اب ایسے روبوٹس بنانے پر توجہ دی جا رہی ہے جو تمام ہیومن کریکٹرز اپنے اندر رکھتے ہوں گے، حتیٰ کہ آپ کی اپنی آواز میں یا جس کسی کی بھی آواز میں آپ چاہیں وہ مکمل گفتگو آپ سے کریں گے اور آپ کے ہر قسم کے سوال کا جواب دیں گے۔ اب روبوٹس میں ایسے میٹیریل استعمال کیے جا رہے ہیں جن میں سلیکون کا استعمال کر کے ربر بنایا گیا ہے اور اس سے بالکل انسانی جسم جیسا لچکدار اور بیرونی سٹرکچر بنایا جاتا ہے اور اسے کوئی بھی شکل دی جا سکتی ہے۔ یعنی چند سالوں میں وہ وقت آنے والا ہے کہ جب دولت مندوں کی رسائی میں ایسے روبوٹس ہوں گے جن کو وہ اپنی پسند کے کسی بھی انسان کی شکل کا بنوا کر اس میں ایسا رپلائی سسٹم لگوائیں گے جو اسی انسان کے لہجے میں ان سے مکمل گفتگو کرے گا اور عام انسان کی طرح ہر کام کرنے کی اہلیت بھی رکھتا ہوگا۔ بس ان معاملات کو ذہن میں رکھ کر اگر اس حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو دجال کا کسی بھی شخص کے ماں باپ کو زندہ کر کے کھڑا کر دینے والی صورتحال سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وہ اس وقت لوگوں کے ماں باپ کو ان کے سامنے کھڑا کرے گا اور ان سے اس شخص کو یہ کہلوائے گا کہ دجال ہی تمہارا رب ہے، اس کی پیروی کرو۔ ناظرین، البرزنجی نے اسی کتاب کے صفحہ 218 پر اسی حدیث کی تشریح کی ہے، جس کا لب لباب یہ ہے
کہ دجال لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں گا، اور جب وہ اسے کہیں گے کہ ہاں زندہ کر کے دکھاؤ تو وہ ایسا کرے گا، اور لوگ اس کے اس شیطانی عمل کو دیکھ کر اس کے تابع ہو جائیں گے اور اس کے فریب سے دھوکے میں آ جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام لوگوں کو اس کے اس فریب سے آگاہ کریں گے اور سمجھائیں گے کہ کس طریقے سے اس نے یہ چال چلی اور لوگوں کو ماں باپ کی شبیہیں بنا کر دھوکہ دیا ہے۔ با الفاظ دیگر امام مہدی علیہ السلام اس کے اس غلط ٹیکنالوجیکل استعمال پر لوگوں کو آگاہی دیں گے اور خدا کی وحدانیت اور اس کی قدرت لوگوں پر آشکار کریں گے اور بتائیں گے کہ خالق صرف خدا کی ذات ہے، جو کچھ دجال نے کیا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ناظرین، بیان کردہ حدیث کے اگلے حصے میں البرزنجی نے بیان کیا ہے کہ دجال کہے گا، اب جاؤ اور لوگوں سے کہو کہ میں ان کا رب ہوں اور انہیں میری جنت اور جہنم کے بارے میں بتاؤ۔ البرزنجی نے حدیث کے اس حصے کی تشریح کتاب الاشاء کے صفحہ 218 پر کی ہے کہ دجال لوگوں کے پیدا کردہ ماؤں باپوں، بہنوں بھائیوں اور ٹیکنالوجی سے تخلیق کردہ دیگر رشتہ داروں کو ان کے گھروں میں بھیجے گا، اور وہ شبیہیں اپنے رشتہ داروں کو یہ ماننے پر مجبور کریں گی کہ وہی تمہارا رب ہے، وہی زندگی اور موت پر قادر ہے، اس نے ہی ہمیں موت سے واپس زندگی دی ہے اور دوبارہ اٹھایا ہے، لہٰذا تم اسے اپنا رب تسلیم کرو اور اس کی پیروی کرو۔ اہل سنت روایات کے مطابق اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ دجال سے مقابلہ کریں گے اور اسے شکست دیں گے، جبکہ ائمہ طاہرین سے مروی احادیث یہ بیان کرتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام دجال سے جنگ کریں گے اور اس کا خاتمہ کریں گے، اور اسرائیل کے موجودہ مقام لود پر اس کے ساتھ سب سے بڑی جنگ لڑی جائے گی۔ ناظرین، یاد رہے کہ مقام لود چند دہائیاں پہلے تک اسرائیل کا سب سے بڑا ایئر بیس تھا۔ ناظرین، البرزنجی نے اپنی تشریح میں دجال کے لوگوں کے والدین کی تصویروں کو زندہ کرنے کا عمل بیان کیا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ ٹیکنالوجی پروفیشنل سطح پر استعمال کی جاتی تھی اور ہزاروں سال پہلے کے کرداروں کی تصویروں کو استعمال کرتے ہوئے موشن پکچر کلپس یا ویڈیو کلپس تخلیق کیے جاتے تھے۔ اب یہ ٹیکنالوجی AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی صورت میں بچے کی پہنچ میں ہے۔ اب کسی بھی کریکٹر کو اس کی تصویر کے ذریعے تخلیق کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ کے پاس اس کی آواز کا نمونہ موجود ہے تو وہ کریکٹر اپنی ہی آواز میں آپ سے گفتگو بھی کرتا ہے، لیکن یہ کردار تخیلاتی اور آرٹیفیشل ہوتے ہیں۔ البتہ ہم نے جس روبوٹک سائنس کا ذکر کیا ہے وہ حقیقت سے قریب تر ہوگی اور ایسے محسوس ہوگا جیسے ایک جیتا جاگتا حقیقی انسان آپ کے سامنے کھڑا ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ امور زندگی بھی انجام دے رہا ہے۔ ناظرین، جاپان میں اس پر کام شروع ہو چکا ہے کہ ایسی روبوٹک خواتین بنائی جائیں جو مرد کی بیوی کے طور پر اس کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ابھی حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جس میں چائنا نے ایسی خواتین بنانے اور ان کو بنا کر پبلک یعنی عوام کی رسائی تک پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ سب فطرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور خدائی اختیارات کو للکارنے والی بات ہے، اور یہی سب کچھ ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ دجال بھی کرے گا اور خدا اور خدائی منصب داروں کو للکارے گا اور اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ ناظرین، البرزنجی بیان کرتا ہے کہ دجال سے پہلے کے 3 سال مشکل کے سال ہوں گے۔ ایک بہت بڑا قحط پڑے گا۔ پہلے سال میں اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ زمین کی 1/3 بارش روک لے۔ غذائی قلت اور پانی کی کمی کے مسائل کا سامنا پچھلی کئی دہائیوں سے یہ دنیا کر رہی ہے۔ افریقی ممالک میں یہ قحط اور خوراک اور پانی کی کمی نہایت سنگین اور شدید بحران اختیار کر چکی ہے۔ نیز وہ ممالک کہ جو جنگوں کا شکار ہو رہے ہیں وہاں بھی غذائی قلت کا برے طریقے سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں فلسطین اور غزہ کی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے۔ دجال جب خروج کرے گا تو اس وقت پوری دنیا میں شدید قحط ہوگا، پانی تقریباً ختم ہو چکا ہوگا اور خوراک کی شدید ترین کمی ہوگی۔ اس کے پاس ایسی جدید ترین ٹیکنالوجی ہوگی جسے استعمال کرتا ہوا وہ بارشیں برسائے گا اور زمین پر فصلیں اگائے گا، اور ویڈیو میں جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے وہ لوگوں کو اپنا رب ماننے پر مجبور کرے گا۔
نہ صرف یہ کہ غذائی بحران ہوگا بلکہ اس وقت شدید مالی بحران سے بھی دنیا دوچار ہوگی۔ ناظرین، مالی بحران کا شکار تو ہم اس وقت بہت سارے ممالک کو دیکھ رہے ہیں جہاں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ مہنگائی، بھوک اور غربت نے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بحران کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا اور لوگوں کی زندگیاں سخت اور تلخ تر ہوتی چلی جائیں گی۔ ناظرین، البرزنجی نے پھر بیان کیا ہے کہ دجال ایک آدمی کو 2 ٹکڑے کرنے کا حکم دے گا اور پھر اسے 2 ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ پھر وہ لوگوں سے کہے گا کہ دیکھو اب میں اسے کیسے دوبارہ زندہ کرتا ہوں۔ پھر وہ ان دونوں ٹکڑوں کو دوبارہ جوڑے گا اور وہ آدمی زندہ ہو جائے گا۔ ناظرین، اس عمل کی ابتدا تو پچھلی صدی سے ہی شروع ہو چکی ہے، جب نہایت کامیابی سے ایک دوسرے شخص کا دل ایک مریض میں لگایا گیا اور اس دل نے کئی سال تک اپنے نئے آدمی کے جسم میں کام کیا۔ انسانی اعضاء کی پیوند کاری دنیا کے ہر ملک میں بہت کامیابی سے ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک میں کئی ایسے مایہ ناز سرجنز موجود ہیں جو کٹے ہوئے ہاتھوں اور بازوؤں وغیرہ کو دوبارہ جوڑ دیتے ہیں۔ دجال کے خروج تک میڈیکل سائنس اس حد تک ترقی کر سکتی ہے کہ 2 ٹکڑے ہوا انسان بھی دوبارہ جوڑ کر زندہ کیا جا سکے۔ ناظرین، البرزنجی نے الاشاع کے صفحہ 219 پر نوان بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے، جس میں فرمایا گیا کہ پھر وہ یعنی دجال آسمان کو حکم دے گا اور زمین پر بارش ہوگی۔ ناظرین، ہم میں سے تقریباً ہر کوئی مصنوعی بارش کے نظام سے واقف ہے۔ مصنوعی بارش کے اس نظام کو کلاؤڈ سیڈنگ کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ مصنوعی بارشیں کم و بیش دنیا کے ہر ملک میں ہی کروائی جا رہی ہیں، اس لیے اس کی ٹیکنالوجی پر زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر آج کے دور میں انسان نے یہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے تو آنے والے وقتوں میں یہ ٹیکنالوجی کس قدر جدید ہوگی اس پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ابھی تو ہوائی جہاز کے ذریعے آسمان پر سلور آیوڈائڈ کا سپرے کیا جاتا ہے، جو آسمان اور بادلوں میں موجود آبی بخارات کو پانی کے قطروں کی صورت میں بارش کی طرح برساتا ہے۔ البتہ شیطانی ذہن رکھنے والی قوتوں نے مصنوعی بارش برسانے کی اس سائنس کو بھی انسان کی تباہی کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے طریقے متعارف کروائے ہیں، جس میں کہ مختصر ترین عرصے میں اس قدر تیز اور موسلا دھار بارشیں برسائی جاتی ہیں جو سیلاب اور تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کو رین بوم کہا جاتا ہے۔ ناظرین، دجال اپنے ظہور کے بعد اسی قسم کی سائنسز اور ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہوئے کسی جگہ معتدل، کسی جگہ انتہائی تیز بارشیں اور کسی جگہ خشک سالی کے حالات پیدا کرے گا اور لوگوں کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہی ان کا رب ہے اور نعوذ باللہ ہر چیز اس کے قبضے میں ہے۔ ناظرین، ہم نے اپنی آج کی اس ویڈیو میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت کچھ مزید سائنسز اور ٹیکنالوجیز کے استعمال کے بارے میں آپ کو آگاہی فراہم کی ہے۔ اپنی اسی سلسلے کی اگلی ویڈیو میں ہم مزید معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔